محبت کی دو طرفہ کہانی ایسی ہی مکمل ہوتی ہے۔ میں اسے حال دل سناتی ہوں۔ میرا رب اپنے قرآن سے مجھے تسلی دیتا ہے۔ میں اس کے آگے سجدے میں بکھرتی ہوں۔ وہ اپنی رحمت سے مجھے سمیٹ لیتا ہے۔ میں بتاتی ہوں اس کو اپنا درد۔ وہ اپنی محبت سے ہر درد کو سکون میں بدل دیتا ہے۔ میں سناتی ہوں اس کو اپنی باتیں بلا جھجک۔ وہ سنتا ہے پوری محبت سے، توجہ سے۔ میں فرمائشیں کرتی ہوں اس کے آگے، وہ پوری کرتا ہے میری ہر خواہش۔ مجھے نہیں ضرورت اس کے سامنے الفاظ جمع کرنے کی، وہ تو میرے جذبات کی قدر کرتا ہے۔ اس مہربان محبت کرنے والے کی دوستی تو زندگی میں رنگ بھر دیتی ہے۔ افسوس ہم نے پھیکی زندگیاں گزار دیں اس سے باتیں کیے بنا۔ اٹھیے، اللہ سے ملاقات کا وقت ہو گیا ہے۔ اپنے رب کے حضور توبہ کیجیے گناہوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی مہلت دی ہے آپ کو۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو کیوں اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والے کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے تمہیں کیا چاہیے؟ اللہ یہ دعائیں 7ویں آسمان پر بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ اللہ تہجد پڑھنے والوں کو بہت خاص رکھتا ہے۔ اب 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر ان کو خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی آتا ہے، اور آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کیا آپ کو یقین نہیں کہ آپ کا رب رحمان ہے، آپ کا رب رحیم ہے، آپ کا رب کریم ہے، آپ کا رب غفور ہے، آپ کا رب ساری کی ساری قوتوں کا مالک ہے، آپ کا رب عزتیں دینے والا ہے، آپ کا رب رازق ہے، آپ کا رب اولاد عطا کرنے والا ہے، آپ کا رب خالق ہے، آپ کا رب مالک ہے، آپ کو رب سننے والا ہے، رب عطا کرنے والا ہے، رب عظمت والا ہے، آپ کا رب معبود ہے، آپ کا رب سب کچھ جاننے والا ہے۔ اگر آپ کو پورا یقین ہے کہ آپ کا رب ان سب صفات کا مالک ہے تو پھر آپ کیوں پریشان ہیں، کیوں اداس ہیں، کیوں مایوس ہیں، کیوں بے چین ہیں؟ کیا آپ کو اپنے رب پر کامل یقین نہیں؟ آپ کا رب تو وہ ہے جو رحمان اور رحیم ہے، کریم، غفور، مالک، خالق ہے۔ وہ تو عظیم ہے، بادشاہ ہے، سننے والا ہے، عطا کرنے والا، وہی قبول کرنے والا ہے، وہی رازق ہے، عزت دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، ساری قوتوں کا مالک، جو معاف کرنے والا، ذوالجلال والاکرام ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ پھر وہ رب آپ کو کیسے مایوس رہنے دے گا؟ کیسے بے چین رہنے دے گا، بے قرار رہنے دے گا؟ جو رب دن کو رات اور رات کو دن میں، ایک موسم کو دوسرے موسم میں بدلتا ہے، پھر وہ کیسے آپ کے حالات نہیں بدلے گا؟ کیسے وہ آپ کو تنہا چھوڑے گا؟ کیسے وہ آپ کے غموں کو خوشی میں نہیں بدلے گا؟ کیسے وہ آپ پہ چھا جانے والی خزاں کو بہار میں نہ بدلے گا؟ کیسے وہ آپ کو بے سہارا چھوڑے گا؟ اپنے رب پہ یقین رکھیں، وہ بہت جلد آپ کے غموں کو خوشی میں، اداسیوں کو سکون میں، بے چینی و بے قراری کو اطمینان میں، خزاں کو بہار میں بدل دے گا۔ بالکل اسی طرح جس طرح رات دن میں اور دن رات میں بدلتا ہے، ان قریب وہ رب آپ کے سب غم دور کر دے گا۔ ان مع العسر یسرا، القرآن بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ رب پر یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں، توکل کریں، امید رکھیں، اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ آپ کے سارے معاملات آہستہ آہستہ درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ رب کو اپنا کارساز بنا لیں، وہ رب بہت قدردان ہے، وہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ بس اپنے رب سے محبت کیجیے، بے انتہا، بے حساب، اندھا دھن، ہر چیز، ہر رشتے، ہر مقصد، ہر خوشی سے زیادہ
اللہ تعالیٰ سے ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے، چنانچہ چلیں ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی لاڈلی نماز، اللہ تعالیٰ کی لاڈلی نماز تہجد۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ کوئی تہجد پڑھتا ہو تو اپنے محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بہت سکون ہے۔ تہجد کی توفیق بھی اسے ہی ملتی ہے جس نے اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہوں، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی نہیں اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد کی نماز تو وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ پاک کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر کن فیکون کی بارش ہوتی ہے۔ اٹھیں، اللہ پاک سے ملاقات کا وقت ہو چکا ہے۔ اپنے رب کے حضور تہجد کی لاڈلی نماز ادا کیجیے۔